من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آج یہ 15 سپارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے اور اس کی ابتدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت یہاں پہ سورۃ بنی اسرائیل کے 3 نام جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اس کو سورۃ اسریٰ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ سبحان بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کی فضیلت اور شان یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے روز رات کو جب تک پڑھ نہ لیتے، اس کی تلاوت نہ کر لیتے، تب تک حضور بستر پہ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پہلے سورت حضور اس سورت کو پڑھتے، پھر اس کے بعد جا کے آپ بستر پہ آرام فرماتے۔ تو پیچھے سورت نحل تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ سورت اس بنی اسرائیل کی پہلی آیت، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان اور حضور کی معراج کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد اقصی کون سی ہے؟ میں الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصی تو وہ شان والی ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں پہ ذرا مسئلے کو سمجھیں، یہاں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان استعمال فرمایا سبحان الذی، یعنی اللہ پاک ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ جب بھی بندہ معراج کے اوپر نظر ڈالے نا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک شخصیت زمین سے آسمانوں کی طرف جائے اور وہ بھی چند لمحات کے اندر پھر واپس آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن سے بھی یہ بات نکال دی ہے، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی خود معراج پہ نہیں گیا ہے، اسے تو اس ذات نے بلایا ہے جس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے، ہر عیب سے پاک ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جانا اور بات ہے، کسی کا بلانا یا ساتھ لے کے جانا یہ اور بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب نے جو سیر کی ہے اس کو سیر کسی عام بندے نے نہیں کروائی ہے، سبحان الذی، رب اس پاک ذات نے سیر کروائی ہے سبحان اللہ۔ جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر عاجزی سے پاک ہے، ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ فرمایا اس نے سیر کروائی ہے، اور کتنی کب کروائی ہے؟ بعبدہ، اپنے بندے کو کروائی ہے۔ حضور کو یہاں پہ بندہ کہا گیا ہے، بندے اس یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ بنبیہ، کہ ہم نے اپنے نبی کو سیر کروائی ہے، یہاں پہ اپنا رسول کو سیر کروائی ہے، یہاں پہ بندہ کیوں کہا؟ یاد رکھیں یہ ایک سوال ہے اور اس سوال کا یہاں پہ جواب دیا گیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج کی ہے، یعنی معراج مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر جو رب کی زیارت کی ہے، دیدار کیا ہے اللہ کا، کیا وہ روحانی طور پر کیا ہے یا جسمانی طور پر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے کہ جب اللہ کا کلیم کہتا ہے کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، ہمیں قرآن یہ اشارہ دیتا ہے کہ رب کی ایک تجلی بھی آ جائے تو کوئی بھی ہستی، چاہے وہ اللہ کا کلیم ہی کیوں نہ ہو، وہ تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ایک ہستی وہ ہے جس کا ذکر یہ ہو رہا ہے کہ وہ رب کے قریب ہو کے رب کو دیکھ کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ اٹھا کہ کیا خواب کے اندر دیکھ کے آئے، یا روحانی طور پر دیکھ کے آئے، یا جسمانی طور پر دیکھ کے آئے ہیں؟ بے عظمت بے نبی یہی آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سیر کروائی ہے تو تب بھی ہوتا کہ ہو سکتا ہے خواب کے اندر دکھا دیا ہو، بے رسول ہی کہہ دے تو پھر بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دکھا دیا اپنا
خواب کے اندر دکھا دیا ہو. لفظ عبد ہی، عبد کہتے ہیں کہ جسم اور روح اگر اکٹھا ہو، ساتھ ہو، تو اس کو عبد کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے محبوب کو خواب میں دیدار کروایا ہے یا خواب کے اندر سیر کروائی ہے. فرمایا نہ، بعبد ہی، میں نے اپنے اس محبوب کو سیر کروائی ہے جس کا جسم بھی ساتھ تھا، جس کے روح بھی ساتھ تھی. سبحان اللہ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لیلن، ساری رات نہیں لگی ہے. ٹھیک ہے جی، چاہے جتنی مرضی تیز سے تیز بندے کے پاس جو ہے وہ گاڑی موجود ہو، آخر پھر بھی ٹائم لگ ہی جاتا ہے. لیکن یہ معراج یہ بتا رہا ہے کہ معراج کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا جتنی مرضی سپیڈ سے سپیڈ والی چیز بھی لے کے آ جائے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج والی سپیڈ سے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے. سبحان. دیکھیں نا، ایک رات کے حصے میں، رات بھی ساری نہیں، رات کے کچھ حصے کے اندر جانا اور جا کر سیر کر کے واپس بھی آ جانا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونا، تو آپ خود اندازہ کریں کہ حضور کتنی جلدی تشریف لے کے گئے اور کتنی جلدی تشریف لے کے آئے ہیں. سبحان. پھر آگے دیکھیں، فرمایا جا رہا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے سیر کروانا ہم نے شروع کی ہے، مسجد اقصی تک کروائی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ساری کائنات کی سیر کروائی ہے، لیکن یہاں پہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ کفار مکہ نے مسجد اقصی تک سفر کیا ہوا تھا اور وہ مسجد اقصی تک انہوں نے سارے معاملات دیکھے ہوئے تھے. کیوں؟ سویرے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا معراج بیان کرنا تھا نا، تو کفار مکہ نے اعتراض کرنا تھا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ساری زندگی کریم آقا علیہ السلام نے مکے کے اندر گزاری ہے، حضور تو کبھی بھی فلسطین گئے ہی نہیں، حضور نے تو مسجد اقصی کو دیکھا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کفار مکہ اعتراض کریں گے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اعتراض کریں گے تو پھر ہم اس کا جواب پہلے عطا فرما دیتے ہیں. کیا عطا فرمایا؟ فرمایا کہ اب دیکھیں نا، پھر ہوا بھی ایسے ہی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح معراج کر کے واپس تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے مولا علی کی بہن حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے سب سے پہلے آپ نے جو اپنے معراج کا واقعہ بیان کیا، ان کو بیان کیا. میں ام ہانی رات ایسے ایسے جو ہے میں نے اللہ کی زیارت کی ہے، دیدار کیا ہے. تو انہوں نے مشورہ دیا خیر خواہ، انہوں نے کہا حضور مجھے بتا دیا ہے، کسی اور کو نہ بتائیے گا، کیونکہ اتنی بڑی بات لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوگی. پہلے بھی مخالف ہے اور مخالفت کی وہ حد سے کراس کر چکے ہیں. جب آپ یہ بتائیں گے کہ میں رات کے کچھ حصے کے اندر آسمانوں پر گیا، تو لوگوں نے کہا لو جی بات اب یہاں تک آ پہنچی ہے. اور ہوا ایسے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، رب فرما رہا ہے کہ معراج کا واقعہ جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرے. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا جبریل مانے گا کون؟ اس بات کو مانے گا کون؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی مانے نہ مانے صدیق اکبر تو مانے گا نا. سبحان اللہ. آپ کا یار ہے نا ماننے کے لیے. فرمایا کوئی اور مانے یا نہ مانے، ابو بکر تو ہے نا، وہ مان جائے گا. تو پھر ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اجازت عطا فرمائی تو حضور نے آ کے مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر معراج کا واقعہ بیان کیا. تو کفار مکہ پہلے تو چیخے چلائے، بعد میں انہوں نے کہا بھائی اگر واقعی یہ مسجد اقصی تک گئے ہیں راتوں رات، تو ہم ان کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، آپ پتہ چل جائے گا. اب دیکھیں نا جی، گھٹیا حرکت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، امتحان کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ امتحان کیسے لیا جاتا ہے، اور امتحان کے اندر جو گھٹیا حرکتیں کی جاتی ہیں وہ کیسے کی جاتی ہیں. اب حضور سے جو انہوں نے سوال پوچھے نا، سوال کیا پوچھے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی اگر آپ نے مسجد اقصی کو دیکھا ہے راتوں رات، تو پھر آپ یہ بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، بالے کتنے ہیں، شہتیر کتنے ہیں، ٹی آر کارڈر کتنے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں، بندہ اپنے گھر میں بھی رہتا ہو نا، تب بھی اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یار میرے گھر میں کتنے ٹی آر کارڈر ہے. اب یہ کوئی سوال تو نہیں نا پوچھنے والے. بھائی اللہ کے وجہ سوال کرنا ہے تو سوال کرو. یہ کون سا سوال ہے کہ مسجد اقصی میں بالے کتنے لگے ہوئے ہیں، کھڑکیاں کہاں ہیں، کیسی ہیں، کس طرح ہیں، کس طرح نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب کوئی بات نہیں ہے. جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا، فرمایا مسجد اقصی اٹھا کے میرے محبوب کے سامنے رکھ دے. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک ہے. جبریل علیہ السلام نے مسجد اقصی اٹھائی اور اٹھا کے کیا کیا؟ حضور کے ہی سامنے رکھ دیا. فرمایا محبوب یہ آ گیا ہے کمینگی پر، سوال کر نہیں سکتے،
لیکن جو سوال کر رہے ہیں وہ بھی ایک اہم خام خواہ سوال ہے، کرنے والے تو ہے ہی نہیں، کھڑکیاں اور بالے پوچھ رہے ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، آپ اب دیکھتے جائیں اور ان کو بتاتے جائیں۔ سبحان ٹھیک ہے، دیکھیں نا جی، مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید ایک بات کی گواہی دیتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ مجھے وہ تخت چاہیے ملکہ سبا کا، ٹھیک ہے، تو آپ کا وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے امتی اور کہتا ہے جی قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں جناب اعلیٰ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے پاس سے پیش کر دوں گا، اور اس نے کر بھی دیا۔ اگر آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کا امتی اگر ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لا سکتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام بھی حضور کی خاطر مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے لا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، جب معراج کروانی ہی اوپر کی طرف تھی، اپنا دیدار کروانا تھا، تو مسجد اقصیٰ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدھا یہیں سے کروا دیا جاتا، حرم سے ہی تیاری ہو جاتی اور یہیں سے ہی اٹھا لیا جاتا، ٹھیک ہے، سیر شروع ہو جاتی۔ تو مسجد اقصیٰ کا چکر لگوا کے پھر یہاں سے جو ہے وہ معراج کروائی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء کا امام بنانا تھا، سبحان اللہ۔ اور امامت کا تاج حضور کے سر پر سجانا تھا، اسی وجہ سے فرمایا محبوب میرے پاس آنے سے پہلے پہلے آپ یہ شرف بھی لے لیں کہ آپ مسجد اقصیٰ میں جائیں تو سارے وہاں پہ امام اپنا انبیاء تشریف فرما ہوں گے، سب کی امامت حضور آپ نے کروانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال دیکھیں، انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ مسجد اقصیٰ کا زیادہ زیادہ رقبہ کتنا ہوگا؟ 1 کلے کے اندر ہوگی، ایکڑ کے اندر، 2 ایکڑ کے اندر ہوگی، 3 ایکڑ چلو لگا لے، آج تو ویسے بھی ویڈیو سامنے آ رہی ہے ہمارے سامنے، یعنی کتنا زمین کا رقبہ ہے۔ اب اس میں کتنے بندے آ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ چلو لگا لیں 2,000 4,000 5,000 بندہ آ سکتا ہے۔ 1,24,000 بندے کا مسجد اقصیٰ میں آ جانا اور ان کو آقا علیہ السلام کا امامت کروانا، یہ 2 باتوں کو ظاہر کرتا ہے، یا تو یہ مسجد اقصیٰ کی شان ہے کہ تمام نبیوں کو انہوں نے اپنے ساتھ سمیٹ لیا ہے، سبحان اللہ۔ یا پھر یہ تمام نبیوں کا معجزہ ہے کہ جناب سارے کے سارے وہ مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف فرما دے۔ ٹھیک ہے نا جی، کیسے چھوڑ دے مسجد اقصیٰ کو بندہ؟ یہ سارے نبیوں کی نشانی جو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آج یہ امت بغیرت بن کے بیٹھی ہے نا، انہیں کیا پتہ کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جہاں پہ نوح علیہ السلام آئے، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام، جہاں پہ ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، جہاں پہ امام الانبیاء، جہاں پہ سارے نبی ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں، یہ اسی کو تو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، آپ کتابوں کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کہاں پہ آئے، نوح علیہ السلام کہاں آئے، آدم علیہ السلام کہاں پہ آئے، یہ ساری باتیں مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ پکی ٹھکی بات جہاں پہ 1,24,000 نبی بیک وقت ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہوں اور یقینی طور پر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف مسجد اقصیٰ ہی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اتنی عظمت اور شان والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے مسجد اقصیٰ کی طرف محبوب کو کیوں لے کے گئے ہیں؟ فرمایا کیونکہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہے تاکہ اپنے محبوب کو وہ برکتیں بھی ساتھ دکھائے۔ اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں وہ برکتیں ہیں کون سی جو اللہ نے اپنے محبوب کو یہاں دکھانی تھی؟ یہ بھی سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب علماء فرماتے یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کرام تشریف فرما ہے، ان کی قبریں موجود ہیں، یعنی وہ وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انبیاء کرام جہاں پہ تشریف فرما ہے، اس وقت آرام کر رہے ہیں، وہاں کی زیارت کروا کے پھر اپنا دیدار کروایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ایک تو اس کے اندر پہلا سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ لفظ، یہ آقا علیہ السلام کا جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہوئی ہے۔ اور دوسری وجہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک اور سبق یہ بھی موجود ہے کہ تاکہ امت مسجد اقصیٰ کبھی نہ بھولے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا امام بنایا تھا۔ اچھا دیکھیں نا، جب اللہ کی بارگاہ اقدس میں حضور حاضر ہوئے نا تو رب نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال فرمایا بما اشرفک یا محمد، ٹھیک ہے، فرمایا میرے محبوب آپ کو کون سا شرف عطا فرماؤں، کون سا لقب دوں آپ کو؟ یار کون سا لقب رہ گیا تھا جو رب نے عطا فرمانا تھا؟ امام الانبیاء تو ابھی بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضور کا ادب دیکھیں نبیوں کے ساتھ کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی نا
تو حضور صف کے اندر ہی کھڑے تھے، حضور آگے خود نہیں بڑھے، تمام انبیاء کا ادب کرتے ہوئے، کیونکہ زمانے کے لحاظ سے تو سینئر ہے نا، وہ زمانے کے لحاظ سے تو سارے سینئر تھے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، لیکن پتہ ہونے کے باوجود کہ یار امامت میں نے کروانی ہے، اس کے باوجود بھی حضور نے انبیاء کا ادب کرتے ہوئے حضور آگے نہیں بڑھے۔ ہاں یہ جبریل علیہ السلام پھر سارے نبی کھڑے تھے کہ یار کون امامت کروائے گا، ظاہر ہے وہ نماز کیسی ہوگی جس کا مؤذن بھی جبریل علیہ السلام ہو، سبحان اللہ، ہے جس کا اذان دینے والا مؤذن بھی جبریل ہو، تو وہ نماز کتنی بڑی ہوگی اور کیسی ہوگی۔ آخر میں اذان دینے کے بعد جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا کہ حضور آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ مسجد اقصیٰ تو وہ ہے جو ہم نے تمہارے نبی کو جہاں پہ شان عطا فرمائی تھی، آج یہ امت اسی مسجد اقصیٰ کو بھول کے بیٹھی ہے۔ قیامت والے دن یہی سوال امت سے کر لیا جائے کہ ہاں میں وہاں پہ گیا تھا سب کو سارے نبیوں کو امامت کروانے کے لیے، جہاں پہ رب نے مجھے اتنی بڑی شان عطا فرمائی، جہاں سے مجھے معراج کروائی، میری امت کلمہ بھی میرا پڑھنے والے اور اس جگہ کو بھول گئے، اس احسان کو بھول گئے جو رب نے نبی پر احسان کیا ہے۔ لیکن نا یار اگر کوئی بندہ کسی کے باپ پر احسان کر دے نا، اولاد ساری زندگی وہ نسل مر جاتی ہے، کم سے کم اپنے باپ پر کہ وہ احسان نہیں بولتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ امت مر جائے نا تب بھی یہ اس احسان کو نہیں بول سکتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے، ہمارے نبی پر کتنا بڑا احسان تھا کہ حضور علیہ السلام کو وہاں جا کے وہ شرف ملا کہ کائنات کے اندر اس جیسا شرف کسی کو مل نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔